بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر نماز پڑھنے والے کو یہ علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ اگر ماضی دروازے پر دستک دے تو اسے کبھی بھی جواب نہ دیں، کیونکہ اس کے پاس آپ کو بتانے کے لیے کچھ بھی نیا نہیں ہوگا۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا، ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازے کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن شکر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ اتنی کوشش ضرور کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ اچھی تربیت تو گھروں سے ملتی ہے، اونچے اسکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہوں، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ اپنے بہترین دوست سے بات کرنا ہی آپ کا واحد علاج ہو سکتا ہے۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، کیونکہ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ دعا چاند کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعا مقدر نہیں بدل سکتی تو جان لو کہ جو دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے 2 حصے تقسیم کر سکتی ہے، وہ تمہارا مقدر بھی بدل سکتی ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے کی توقع یعنی کہ امید نہیں ہوتی ہے۔ اگر نماز پڑھنے والے کو یہ علم ہو جائے کہ کیسی رحمت نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ اللہ کو پکارو، وہ ٹھیک انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ انسان کو اس کے حالات نہیں خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں، لیکن خیالات کا بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر اللہ آپ کی دعا نہیں سن رہا ہے تو خوش قسمت ہیں آپ، کیونکہ وہ آپ کو سنانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بار بار مانگے مجھ سے۔ یہ اللہ کی محبت ہے، اس پر ناشکری نہ کریں۔ کبھی کبھی کچھ خواہشیں تب ہی پوری ہوتی ہیں جب دل سے ان کی خواہشیں اور زندگی میں ان کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائی کے قابل بھی نہیں رہتے۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت سے نہیں ہے، اس کا تعلق طبیعت
تربیت اور نیت سے ہے۔ اس رب سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اور اگر تم دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو نہ کسی فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ زندگی میں اگر برا وقت نہ آئے تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے کبھی نظر نہیں آتے۔ مسکرائیے کہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کمانے کی خاطر گھر سے نکلنے والی خواتین کی اتنی عزت کریں کہ انہیں کبھی اللہ پاک سے اپنی مجبوریوں کا شکوہ نہ کرنا پڑے۔ کامیابی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ دنیا میں جتنے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں صرف وہی ان پر عمل کرنے لگ جائیں تو دنیا میں کوئی برا انسان نہیں رہے گا۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزر جانا سیکھو، ورنہ تمہاری شخصیت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوڑ دے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے، اور سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس کے قہقہے لگا لے۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ جس سیڑھی نے آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد کی ہے اس کو توڑنے کی کبھی کوشش مت کرنا، کیونکہ واپس اترتے وقت تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والوں کو نہیں۔ غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا۔ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بلکہ اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں تو غلط فہمیاں ختم کر لینی چاہیے، رشتے نہیں۔ کسی انسان کے پیچھے نہ بھاگیں آپ، اپنا وقار اور اپنی عزت نفس کو کبھی کسی انسان کے لیے داؤں پر مت لگائیں۔ آپ کا وقار ان سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا مگر وہ پھر بھی مسکراتے رہتے ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں اور بے شک وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں جو دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہیں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی دل میں حسد اور بغض رکھتے ہیں۔
اگر کسی کا آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر اس کے قرض دار رہو گے۔ انسان اپنی زندگی کے کچھ درد اپنی آنکھوں میں اور کچھ درد اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیتا ہے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تم پر برا وقت آئے تو یہ مت دیکھنا کہ کون تمہارے کام آیا، بلکہ یہ دیکھنا کہ کون تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ چیزوں کے آسان اور بہترین ہونے کا انتظار نہ کریں، زندگی ہمیشہ پیچیدہ رہے گی۔ ابھی خوش رہنا سیکھیں، دوسری صورت میں آپ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ مشکلوں سے انسان کو نکالنے والی ذات صرف رب تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ توبہ کا برتن چاہے کتنی ہی بار کیوں نہ ٹوٹ جائے، اس ٹوٹے ہوئے برتن کو اس خدا کے پاس لے جا کر دیکھو، وہ خدا الجبار بھی ہے تو وہ اسے دوبارہ بنا دے گا۔ خاموشی اور ادب دونوں انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی ہے۔ سخت الفاظ بولتے وقت انسان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو وہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا ہے جتنا اس کا چاہنے والا اسے بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اچھا وقت انہی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتے ہیں۔ جب شوہر اپنی روٹی ہوئی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ عادت بہت پسند آتی ہے۔ کسی کے آنے یا جانے سے فرق نہیں پڑتا ہے، لوگ اتنا ہی نبھاتے ہیں جتنا ان کی اوقات ہوتی ہے۔ فتح کرنے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں، حسن اخلاق بھی انسان کو جھکا دیتا ہے۔ غلط فہمی اگر زیادہ دیر تک دل میں رہے تو بدگمانی کو جنم دیتا ہے، اور بدگمانی فاصلوں کا باعث یعنی کہ وجہ بن جاتی ہے۔ پوری دنیا کو خفا رہنے دو، اگر ماں باپ راضی ہیں تو تم بادشاہ ہو۔ زندگی کے سارے مہنگے سبق سستے لوگوں سے ہی سیکھے جا سکتے ہیں۔ چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ بزدل ہمیشہ اپنوں سے لڑتا ہے اور دشمنوں سے ڈرتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 مرتبہ ٹھوکر کھائے۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں
انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی بھی کوشش نہ کریں، کیونکہ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا کمزور نہیں ہے۔ دوستو، یہ تھی کچھ خوبصورت باتیں، انمول باتیں۔ آپ کو کیسی لگیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ایسی ہی خوبصورت واقعات، سنہرے اقوال، بزرگوں کے اقوال آپ تک پہنچاتے رہیں۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔